محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے ہمیں عطا کیے، رمضان کی راتوں میں قیام کا حکم دیا، ہم نے ان تمام عبادات کو ادا کیا، تو اس کے صلے میں اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے، آقائے مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ حین یلقی ربہ، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت جب وہ اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اور اصل خوشی جو ہے وہ وہی ہے کہ جب انسان کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ملاقات نصیب فرمائے۔ تو ایک جو خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کو افطار کے وقت، تو افطار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک افطار تو وہ ہوا کرتا ہے جو ہر روز شام کے وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ انسان نے پورا دن روزہ رکھا، پورا دن بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اور شام کے وقت جب اللہ رب العزت کی نعمتیں انسان کے سامنے آتی ہیں اور انسان اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، تو فطری طور پر ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ تو ایک تو افطار یہ ہے جو ہر روز شام کے وقت ہوتا ہے، اور دوسرا ایک افطار ہے جو پورا مہینہ گزرنے کے بعد عید کے دن ہوا کرتا ہے۔ انسان نے پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ تراویح پڑھی، اب پورا مہینہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دن عطا کیا کہ میرے بندو اس دن میں کھاؤ پیو اور خوشی مناؤ، اور وہ افطار کا دن آج کا دن ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو خوشی کا دن ہمیں عطا کیا ہے، یہ کسی ماضی کے واقعے کی یادگار میں عطا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک عبادت کی تکمیل پر یہ دن ہمیں عطا کیا۔ آپ ہر سال سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، جتنی ملتیں ہیں، ہر قوم اور ملت کے اندر تہوار منانے کا ایک رواج ہے۔ ہر ایک کے اپنے تہوار ہیں، عیسائیوں کے اپنے تہوار ہیں، یہودیوں کے اپنے، اور برادران وطن کے اپنے تہوار ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھا جائے تو ان تمام لوگوں کے تہوار کسی نہ کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ متعلق ہوا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو جو اللہ رب العزت نے سال میں خوشی منانے کے 2 دن عطا کیے،
ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، یہ دونوں دن کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ متعلق نہیں ہیں، بلکہ دونوں دن اللہ رب العزت نے عبادت کی تکمیل پر مسلمانوں کو عطا کی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ میں کیا ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جن کے اوپر فخر کیا جائے؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں، اور ہم ان واقعات کے اوپر فخر کر سکتے ہیں، لیکن اسلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے آباء و اجداد نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے کارنامے تمہارے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری زندگی کا عمل تمہارے کام آئے گا۔ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جو اعمال کرے گا، وہ عمل انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے۔ انسان دنیا سے جائے گا تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو قبر سے ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں، رشتہ دار و اقارب بھی، وہ چارپائی بھی جس کے پر انسان کو رکھ کر کے لے کے جاتے۔ اب قبر میں کون جاتا ہے ساتھ؟ انسان کی زندگی کا عمل۔ اگر اس نے اچھا عمل اپنی زندگی میں کیا ہے تو اسے خوشی منانا چاہیے، اور اگر انسان کی زندگی کے اندر عمل اچھا نہیں ہے تو انسان کو خوشی منانے کا حق بھی نہیں۔ آج کا جو دن اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، یہ اچھے اعمال کے نتیجے میں عطا کیا۔ جب انسان عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے ان عید پڑھنے والے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میری عبادت کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اے اللہ، کیا آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر جا کر کے خوریزی کرے گا، فساد مچائے گا، گند پھیلائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تو ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں اس کے اندر کیا خوبی ہے اس کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر نفسانی خواہشات کا مادہ ہی نہیں رکھا، گناہ کرنے کا مادہ نہیں رکھا، اس کی وجہ سے اگر تم گناہ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن جس انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے نفسانی خواہشات بھی رکھی، گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، عبادت کا مادہ بھی رکھا ہے، یہ تمام مادوں کو دبا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ تو اللہ نے انسان کی عبادت کے اوپر تعریف فرمائی۔ اب انسان نماز عید پڑھنے کے لیے آ گیا تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ
جو مزدور اپنا کام مکمل کر لے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ بار الہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے ان ایمان والے بندوں کی مزدوری اپنی مغفرت سے دے دی، اور آج میں نے تمام اپنے ایمان والے بندوں کو، روزہ رکھنے والے بندوں کو، عبادت کرنے والے بندوں کو معاف کر دیا اور ان کو معافی کا پروانہ عطا کر دیا۔ اب اس حدیث میں غور کریں، اللہ رب العزت کیا پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ جو انسان اپنا کام مکمل کر لے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو مزدوری اسی کو ملے گی کہ جس نے کام مکمل کیا، اور جس نے کام مکمل نہیں کیا اس کو کام چور کہا جاتا ہے، اس کو مزدوری نہیں دی جاتی۔ آج مغفرت کا پروانہ اس کو ملے گا جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان کی عبادتیں کی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی۔ لیکن جو انسان رمضان کے روزوں سے دور رہا، اللہ کی عبادت سے دور رہا، تراویح سے دور رہا، اس نے کام مکمل نہیں کیا تو اس کو مزدوری بھی آج کے دن نہیں ملے گی۔ کس کو مزدوری ملے گی؟ جس نے کام مکمل کیا ہے۔ اب ہم نے کام مکمل کیا، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دی۔ اب اس مغفرت کے پروانے کو سنبھال کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم نے کپڑا پہنا کہ صاف ستھرا نیا دھلا ہوا کپڑا پہنا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو صاف کر دیا، ہماری زندگی کو دھو دیا اور کہا کہ میرے بندو آج جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب جیسے انسان اپنے کپڑے کی حفاظت کرتا ہے کہ دھبا نہ لگ جائے، ایسے ہی انسان کو اس پروانے کی پرواہ کرنی ہے کہ اللہ نے آج میری زندگی کے گناہوں کو معاف کیا، تو آئندہ زندگی مجھے ایسے گزارنی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں گناہوں کا دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ جیسے رمضان المبارک میں ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہے کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، رمضان گزرنے کے بعد ہمیں ایسے ہی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کو منانے کے لیے کوششیں کرتے رہنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ رمضان المبارک گزرا، مسجدیں خالی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم رمضانی نمازی ہیں، ہم رب کے نمازی نہیں ہیں، ہم صرف ایک مہینے کے لیے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایک مہینہ ختم ہوا، مسجدیں ویران ہونا شروع ہو گئی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر کے مسجد میں داخل ہوئے تھے اور شوال کا چاند دیکھ کر کے مسجدوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو کیا وہ مغفرت کا پروانہ رہے گا یا ضائع ہو جائے گا؟ لازمی طور پر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس مغفرت کے پروانے کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں اپنے وقت کو لگانا ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب یہ دن آتا ہے تو محبت کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں سے
نفرتوں کو ختم کر دیں اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیں۔ نفرت کام آنے والی نہیں ہے۔ آج نفرتیں بہت ہو گئیں، عداوتیں بہت ہو گئیں، اور اتنی ہو گئی کہ بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بہن کی ماں سے نہیں بنتی، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بنتی، خاندان والوں سے نہیں بنتی، آپس میں ایک جگہ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جب عید کا دن آتا ہے، محبت کا پیغام لے کر کے آتا ہے، تو ہم اس دن کے اندر محبتوں کو عام کرنے کی کوششیں کریں، اور جو نفرتیں اب تک ہو چکی ہیں ان نفرتوں کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو محبت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز ایک ہوتی ہے کہ جب یہ خوشی کا دن آتا ہے تو کچھ لوگ خوشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لہو و لعب کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ رات ہی چاند دیکھا عید کا کہ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیا، شیطان کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ ایسے ہی عید کے دن ہوتا ہے، جیسے ہی عید کا دن آیا تو لہو و لعب میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے۔ میرے بزرگوں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ جو رب معاف کرنے والا ہے، جو رب مغفرت کا پروانہ عطا کرنے والا ہے، جو رب اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرمانے والا ہے، وہ رب جبار و قہار بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا ان ربک لشدید، کہ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا تو جو اللہ معاف کرنے والا ہے وہ ہماری پکڑ بھی کر سکتا ہے اور ہمیں بدنصیبوں کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور یہ دکھانا ہے دنیا کو کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔